فیملی لائف کے ساتھ کس طرح بیلنس کیا جائے اس کام کو، یہ میرا کوشچن تھا. اور اس سے پہلے بھی کافی دفعہ میڈم سے یہ باتیں ڈسکس ہوئی کہ میڈم نے خود کس طرح بیلنس کیا اور ہم آگے شادی کے بعد اس کو کس طرح کریں. تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میڈم کے جو ایکسپیرینسز تھے وہ ذہن میں تھے، جس طرح ان سے سیکھا، جس طرح آپ لوگوں نے سیکھا، تو یہ سب کچھ ذہن میں تھا. شادی کے بعد ایک تو یہ کہ جس طرح آپ کو معلوم ہوگا، آپ لوگ جب ویکینڈ پہ گھر جاتے ہوں گے، جو ہاسٹل لائٹس، اگر الہدا کی زیادہ باتیں کریں تو گھر والے کہتے ہیں کہ الہدا کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا، اور ہر وقت میڈم میڈم کی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا وہ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں کہ شاید ہماری امپورٹنس کم ہے اور کسی اور چیز کی امپورٹنس زیادہ ہے. تو اس میں نے تھوڑا سا شروع میں، حالانکہ انکانشیسلی ہر دفعہ بات نکل آتی تھی، ہاں ہم الہدا میں بھی ایسے کرتے تھے. ہمارے کمرے میں گرین کارپیٹ تھا، میں نے فوراً کہا کہ الہدا میں بھی ہمارا گرین کارپیٹ ہے. تو وہ پھر مجھے فیل ہوا کہ بہت زیادہ الہدا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا اس چیز کو کم کر کے ان کو زیادہ اپریشیٹ کرنا، ان کی خوبیوں کو سامنے لانا. کیونکہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ٹیچرز کے گروپ کو لیکچر تھا، تو میڈم نے آتے ہی ان کو یہ کہا کہ بہت اہم کام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے کہ آپ نئی جنریشن کے ٹیچرز ہیں اور آپ ان کو کسی بھی طرح مولڈ کر سکتے ہیں. تو ان کو احساس دلانا کہ آپ امپورٹنٹ ہیں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آپ بہت اچھے ہیں، تو یہ چیز ان کو قریب کرتی ہے، اور دل سے یہ سب کچھ کرنا. پھر اس میں یہ تھا کہ جیسے میڈم نے ابھی بھی بات کی کہ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. شروع میں انہوں نے یہی کہا کہ جو نئی دلہن ہوتی ہے ہمارے ہاں، ہم اس کو کام نہیں کرنے دیتے، تو تم نے کوئی کام نہیں کرنا کچن کا. اور بہت کیئرنگ ان کا ایٹیچیوڈ تھا، بہت اچھی طرح رکھا، سب کچھ انہوں نے کر کے دیا. لیکن اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں ان کو کچھ نہیں کر کے دوں گی تو جب میں کچھ کرنا چاہوں گی تو میں کیسے کروں گی؟ میں کیسے کہوں گی کہ میں نے آپ کا تو کوئی کام نہیں کیا لیکن اب آپ بیٹھ کے میرا درس سنیں؟ تو پھر ابھی شاید 10 دن ہوئے تھے شادی کو، تو پھر میں کچن میں خود چلی گئی اور میں نے ساتھ کام شروع کیا اور کافی ہیلپ کی. اور تھوڑا سا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ زیادہ دیر کھڑے رہنا یا وہ سب کام جو نہیں کیے ظاہر ہے وہ کرنے تھوڑے سے مشکل لگے، لیکن اس چیز سے مجھے یہ ہیلپ ہوئی کہ انہوں نے مجھے بہت کلوز فیل کیا کہ اس نے کوئی کام کرنے میں جھجک محسوس نہیں کی. اور اسی شام میں قرآن لے کے آ گئی، اور پھر مجھے بھی آسان لگا ان کو یہ کہنا کہ آئیں اب ہم بیٹھ کے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں. تو الحمدللہ اگر 10 دن کے بعد کچن کا کام شروع کیا تو 10 دن کے بعد درس بھی شروع ہو گیا. اور الحمدللہ ریگولر ہمارا ڈیلی درس ہوتا ہے شام کو، اور اپنے گھر والے ہی ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ باقی سارا دن کم بولنا چاہیے تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو ان کو پسند نہ آئے، لیکن جب قرآن کی بات ہے تو پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جیسے میڈم نے کہا ہے کہ ایک محاذ آرائی والی بات نہیں ہونی چاہیے، اور ہم کا صیغہ استعمال کر کے کہ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے اور ہم سب ایسا کریں. اور پھر جب دعا ہوتی ہے تو اس میں یہ دعا میں ضرور مانگتی ہوں اللہم الف بین قلوبنا، اور ساتھ ترجمہ بھی کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے خود بھی دل سے دعا ہوتی ہے اور ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دشمنی یا محاذ آرائی والی بات نہیں ہے. اور اب ان کو اچھا لگتا ہے جب میں میڈم کی الہدا کی باتیں کرتی ہوں. تو یہ چیز آہستہ آہستہ ہے. ایک جملہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، دو اور لو، لیکن شادی کے بعد کافی عرصے تک صرف گیو اینڈ گیو اینڈ گیو، صرف دینا پڑتا ہے بہت کچھ، اور پھر آپ کچھ لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور وہ حکمتیں سکھائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے استادوں کو دی. شکریہ. السلام علیکم. ایک طریقہ ہم نے اختیار کیا تھا، پچھلی اسٹوڈنٹس کو میں نے بتایا تھا اور اس کا فائدہ بھی کچھ ہوا، کہ حکیم سعید کا شاید آپ نے انٹرویو پڑھا ہو، اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ جو بچپن میں قرآن حفظ کر رہے تھے تو ہوا یہ کہ ان کے اس کام میں جو ایک خاص شوق کس وجہ سے پیدا ہوا، کہنے لگے کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم جب قرآن ختم کر لو گے تو میں پیتل کے کٹوروں میں مٹھائی بانٹوں گی. کوئی ہوگا رواج اس دور کا. تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بڑا شوق تھا کہ جب میرا ختم ہوگا تو ایک دعوت ہوگی اور مٹھائی بٹے گی، اور یہ تو اس نشے میں یا شوق میں وہ یعنی پڑھتا رہا. اور پھر مجھے یاد ہے کہ بہت بڑی ایک دعوت ہوئی. اچھا، یہ بات ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ذرا شروع کی. میری بہن نے اپنے بچوں کے ساتھ، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ. شام کو کہہ رہے ہیں آپ کا یہ ختم ہوگا تو ہم آپ کے لیے دعوت کریں گے. تو روز کہتے دعوت ہوگی، کیک کاٹیں گے. تو اتنے شوق سے قاعدہ پکڑتا ہے کہ دعوت ہوگی. مجھے یاد ہے کہ مجھے قرآن سے محبت میں جو ایک بڑی چیز میرے ساتھ تھی
جس کی وجہ سے ہوئی تھی. جب میرا ناظرہ ختم ہوا تھا 6.5 سال کی تھی اس وقت میں, تو اس وقت نیا نیا کپڑا آیا تھا مون لائٹ, اور وہ بیچ بیچ میں سے چمکتا تھا, تو بچوں کو چمکنے والی چیزیں بہت اچھی لگتی. تو میرے والد نے مجھے مون لائٹ کا اورنج کلر کا سوٹ لے کر دیا. بہت خوبصورت اور بہت اچھا لگا ظاہر ہے, اور بہت بڑی دعوت کی. گرمیاں تھیں تو دعوت آموں کی تھی, اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جیسے حمام نہیں آپ کا پڑا ہوتا باہر, یہ اسٹیل والا, اس طرح کے حمام تھے جس میں دودھ سوڈا اور اس طرح کی چیزیں تھیں, اور ساتھ آم تھے اور مٹھائی وغیرہ, اور اس طرح, اور بہت لوگ تھے ہمارے گھر. اور میں شہزادیوں کی طرح بیچ میں پھر رہی تھی کہ جیسے آج میں بہت امپورٹنٹ شخصیت ہوں. تو بچوں کے لیے یہ باتیں بہت وہ کرتی. پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک ختم کیا تھا, تو اس دن بھی میرے والد نے بہت بڑی دعوت کی تھی. اتنے لوگ تھے ہمارے گھر کے بس صرف بیٹھنے کی جگہ رہی تھی, حالانکہ ہمارا گھر صحن اور برآمدے کافی بڑے بڑے تھے, اور کسی کو درس دینے کے لیے بلوایا بھی تھا. تو ہمیشہ سے ان کا ایک یہ طریقہ رہا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. جب آپ لوگ جائیں تو اپنے گھر میں, ظاہر ہے سب کو پتا کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ کچھ کر رہے ہیں, جب آپ پڑھ چکے تو آپ ان کو اس نام پر جمع کر سکتے ہیں پہلی دفعہ کہ میں نے ختم کیا اور میرے ختم کی یہ دعوت ہے. ضروری نہیں کہ دعوت میں آپ بہت سی ڈشز پکائیں اور بہت کھانے کھلائیں اور بہت کچھ کریں, آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں جو آپ کی توفیق ہو. مثال کے طور پر جیسے ہم نے کل فقیرانہ سا کام کیا, ایک سموسہ, ایک جلیبی, ایک کپ چائے کافی ہے. اگر اس کی بھی نہ ہو تو اس سے بھی تھوڑا ہو سکتا ہے, ایک چیز بھی ہو سکتی ہے. تو آپ اس پہ بلائیں, اور اس میں آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں اچھے سے کپڑے پہنے, اچھا سا ماحول بنائیں, لوگ خوشی خوشی آئیں, اور ساتھ اس میں آپ کسی اور کو بلا لیں درس کے لیے جس کو آپ سمجھے کہ یہ اس موقع پہ آپ خود نہیں بول سکتے, اور اسی موقع پہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ ہر ہفتے بھی ہم کیا کریں گے. میں نے تو ایسے کلاسیں شروع کی ہیں. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کہاں سے کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ دعوت کی تھی نا. ہم ویسے بھی تو دعوتیں کرتے رہتے, شادیوں پہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور گھروں میں کھانوں پہ کتنا کچھ جاتا ہے, خاندان برادری اکٹھا ہوتا ہے. تو اس میں آپ اگر اس نیت سے کھانا بھی کسی کو کھلائیں گے تو یہ بھی آپ کا ایک صدقہ شمار ہوگا, یہ بھی صدقہ جاریہ میں جائے گا. کیونکہ پھر وہی بات ہے, پھر قربانی مانگتا ہے نا دین. بعض اوقات ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہوتے, اپنی جیب پہ بوجھ پڑتا ہے, لیکن دین کے لیے کرنا ہے کیونکہ کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر ادھر صدقہ خیرات کر سکے. تو میں تو پھر جیسے طالب علمی کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی اپنے تبلیغ کے کام میں ہی صدقہ نکال دیا کرتی تھی. ایک تو اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں. چند ہی دفعہ میں لوگ عادی ہو جاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کسی بھی ویکلی درس میں کوئی چائے پانی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی کا درس کئی سالوں سے چل رہا ہے. شروع میں ہاں ہم یہ کرتے تھے ایک کام, جب سپارہ ختم ہوتا تھا خوب پارٹی کرتے تھے, اور اس پارٹی میں ہوتا یہ تھا کہ ہم ایک ڈبہ رکھ دیتے تھے, ہم کہتے تھے پارٹی فنڈ, اور ساتھ میں یہ کہہ دیتی تھی کہ یہ چونکہ کھانے پہ لگ رہا ہے تو یہ ثواب ہے کھلانے کا, اور اسی طرح اسلام کی تبلیغ کی نیت سے لگا رہے ہیں تو اس کا بھی جتنے لوگ آئیں گے اور ثواب ہوگا, دوہرا ثواب ہے اس کا. تو الحمدللہ اتنی کنٹریبیوشن ہو جاتی تھی کہ کئی 100 لوگوں کا اس میں کھانا وانا بھی ہو جاتا تھا, بعض اوقات چائے مٹھائی بھی ہو جاتی تھی, بعض اوقات کولڈ ڈرنکس ہوتے تھے, جو اس میں سے نکلا اس کے مطابق خرچ کر لیا. میرے خیال میں 10 پاروں تک تو یہ ریگولر فیچر رہا ہے پارٹی. جیسے پہلے پارا ختم ہوا تو پارٹی ہوئی, اور اس میں یہ کہتی تھی اوروں کو بھی پارٹی میں لائیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی لائیں. تو آپ یقین کریں کہ پہلا جب میں نے پارا شروع کیا تو ہال کا 1/4 حصہ ہوتا تھا. پہلے پارے کی پارٹی سے ہال آدھا ہو گیا. تیسرے پارے کی پارٹی کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 3 حصے بھر گیا تھا ہال, اور 1 حصہ خالی تھا, اور چوتھے کے بعد پورا ہو گیا تھا. اور اگر آپ ہر ہفتے نہ بھی کر سکیں, مہینے میں 1 دن کر لیں, جب سپارہ ختم ہو جائے تو اس وقت کر لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں اس سال میں آپ نے بڑی مٹھائیاں کھائی ہیں, اور پہلی مٹھائی جو آپ نے کھائی تھی وہ بھی یاد ہے, بھول گئے, پہلے پارے کے ختم ہونے پہ کھائی تھی.
اور یہ بھی ہمارا ایک ریگولر فیچر رہا ہے کہ ہم یہاں بھی چاہے گروپ کتنا ہی ہو پہلے پارے کے ختم ہونے پہ مٹھائی ضرور دیتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ جب کبھی کوئی توفیق ہو پیسے ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں. لیکن وہ اس لیے کہ ایک اچیومنٹ ہوتی, ایک پارا ہم نے پڑھ لیا, ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ وہاں الہدا میں ایک دفعہ سپارہ ختم ہوا, پہلا ہی تھا یا دوسرا تھا مجھے یاد نہیں, لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ریوڑیوں کے, تو میں نے کلاس میں ریوڑیاں بانٹی تھی. ایک دفعہ وہ بانٹی تھی کشمش, کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا کشمش ہی بانٹو, بانٹنا ضرور ہے کیونکہ وہ ایک اچھی فیلنگ آتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ دینے والے بن جائیں, دینے والے بن جائیں, اس کے بدلے میں جو کچھ آپ کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیٹسفیکشن اور اطمینان اور خوشی, دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا 30واں پارہ سارا میں نے آپ کو براؤن کپڑوں میں پڑھایا, میں نے کوئی شوخ رنگ نہیں پہنا. جتنا عرصہ آپ کو آخرت کی آیات پڑھائی ہیں کیوں نہیں پہنا؟ اس لیے مجھے پتا ہے کہ جو میں پڑھانے جا رہی ہوں اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا. لیکن کل چونکہ آپ کا قرآن ختم ہوا ہے, آج میں نے شوخ رنگ پہنا تاکہ ایک خوشی کا بھی اظہار ہو. جیسے قرآن پاک میں وہ آتا ہے نا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں؟ اس نعمت کے حاصل ہونے پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور زندگی میں ہم کیا کچھ جمع کرتے ہیں, مال زیور معلوم نہیں, کپڑے کیا کچھ, لیکن جو کچھ اب آپ نے جمع کیا ہے وہ ہر اس چیز سے بہتر جو اب تک آپ جمع کر چکے. اسی لیے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 7 اونٹ ذبح کیے جب ان کی سورۃ البقرہ ختم ہوئی. اسی طرح اور بھی مختلف مواقع پر. تو اما بنعمت ربک فحدث, نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے, لیکن اس میں بھی ایک اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے. مثلا اگر آپ ایک استاد کی حیثیت سے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ نے کچھ ایسا پہنا ہوا ہے تو لوگ آپ ہی کو دیکھتے رہ جائیں گے, اصل اس میں کم توجہ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا ویل ڈریسڈ ہیں مناسب انداز میں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی توجہ بھی برقرار رہے گی, وہ چیز بھی فائدہ دیتی ہے. پھر مزاج مختلف ہوتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ ترک دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں. اب ان سارے مزاج کو راضی نہیں آپ کر سکتے. آپ اپنا ایک مخصوص سٹائل یا مخصوص انداز جو ہے وہ جاری رکھیں. مثلا میں چاہے ہلکی سی لگاؤں لیکن لپسٹک کلاس میں جانے سے پہلے ضرور لگاتی, کیوں؟ تاکہ میرا چہرہ فریش نظر آئے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے سال میں شاید اکا دکا موقعوں پر ہی میں نے ڈارک لپسٹک لگائی ہو, کیونکہ بعض اوقات میں بچیوں کو دیکھتی ہوں ڈارک لپسٹک میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, نہیں اچھی لگتی, اور خصوصاً اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. دوسری بات یہ ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو کہ ایک طرف شادی کا درد دینا اور دوسری طرف فوت ہو گیا کوئی, وہاں تعزیت بھی کرنا ہے. اس میں پھر میں اپنے بیگ کی آپ کو تھوڑی سی اور آپ کو بتا دیں اس میں اور کیا کیا ہے. یہ ایک ہتھیار ہوتا ہے نا, اسلحہ ہوتا ہے. اس میں ایک تو میرا شناختی کارڈ وغیرہ ہمیشہ ہوتا ہے ساتھ, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ کو حادثہ ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, تو آپ کو ساتھ ضرور رکھنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ جیسے یہ کلپس وغیرہ میں نے رکھے ہوئے ہیں کچھ. اسی طرح اس میں کچھ پینز ہیں مختلف رنگوں کے, ریڈ بھی ہے, بلو بھی ہے, بلیک بھی ہے. قرآن پاک کا ایک چھوٹا نسخہ ہے جو میں عموماً کہیں بھی یکایک کوئی بات کرتا ہے کوئی آیت کا ریفرنس نکالنے کے لیے استعمال کرتی ہوں. اسی طرح اس میں ایک چھوٹا سا پرس رکھا ہوا میں نے, اس میں میں چاکلیٹس رکھتی ہوں. کہیں میرا شوگر لیول لو ہونے لگے تو میں بے ہوش ہونے لگوں یا کچھ بھی, اور میں لوگوں پر ڈیپینڈ نہ کروں کہ لوگ مجھے کچھ کھلائیں, اپنا سامان ساتھ. بعض اوقات نہیں بھی خالی ہوتا ہے, میرے بچے نکال لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ رکھتی ضرور ہوں. یعنی بعض اوقات یہ 6 مہینے پڑی رہتی ہے اور میں یوز نہیں کرتی, لیکن رکھتی ضرور ہوں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی دوسرے شہر میں درس دینے کے لیے گئی, وہاں وہ لوگ انتظار کر رہے تھے اور میں نے صبح کا کھانا کھایا ہوا تھا اور میں انتہائی نڈھال تھی, اتنی کشمکش میں تھی کہ لٹرلی مجھے بولنے کی سکت نہیں تھی, اور اس وقت میرے بیگ میں بھی کچھ نہیں تھا. اب میں جن کو درس دینے جا رہی ہوں ان کو میں یہ کہوں مجھے کچھ کھلائیں کہ میں ذرا, کتنا مشکل ہے. اور پھر ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ مانگنا
انتہائی مجبوری کے تحت ہی ہو. توقع رکھ کے نہ جائیں کہ کوئی آپ کو کھلائے گا یا پلائے گا یا آپ کی خاطر کرے گا یا کچھ کرے گا. اسی کے ساتھ تھوڑی سی کھجوریں رکھ چھوڑتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی مشکل ہو. اسی طرح ایک تسبیح رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں بھی ذرا سارا فراغت ہو تو فوراً تسبیح نکال لوں. اسی طرح ایک چھوٹی سی کٹ ہے کہ جس میں ایک لپسٹک اور شیشہ ہے چھوٹا سا، کہ بازو کہ جلدی سے گھر سے نکلتی ہوں نہیں لگا سکتی اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ فریش ہو کے بیٹھنا ہے، یا راستے میں ایک کپ ہے میرا جو ڈھکن والا ہے، اس میں چائے پی سکتی ہوں، اوپر سے بند ہوتا ہے، اس میں گرتی نہیں چائے. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے آج کل پی سی میں بہت ارلی 3:30 نکلنا پڑتا ہے، یہاں سے 2 بجے میں نکلی ہوں، 2:15 گھر پہنچی ہوں، تھوڑا بہت کھایا پیا، بچوں کو دیکھا، آرام نہیں کر سکے، چائے بھی نہیں پی سکے، تو وہ پھر چائے پکا کے ساتھ رکھ لی اور گاڑی میں سپ سپ لیتا گیا. اب چائے پی لے تو لپسٹک خراب ہو جاتی ہے اور آپ بیوقوف بن کے لوگوں کے سامنے بھدے منہ سے بیٹھ جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کے لیے انتظام ہے. پھر یہ کہ نکلتے وقت مسواک کی کوشش کرے کہ مسواک کر کے نکلیں، دانت صاف کر کے نکلیں. آپ کے دانتوں میں، آپ کی آنکھوں میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جو دوسروں کو اریٹیٹ کرے. اسی طرح ایک یہ میری ڈائری ہے جس میں ایڈریسز ہیں، سب ضروری ایڈریسز جو لوگوں کے ہیں، برانچز کے بھی ہیں، انڈیویجولز جن کو میں جانتی ہوں، اور اسی طرح میرے تمام رشتہ داروں کے، سب بہن بھائیوں کے، سسرال کے، یعنی پوری فیملی میری کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، سب کے یہاں فون نمبر ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کا بھی ایک حق ہوتا ہے. کہیں آپ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. یا کبھی کبھی میں سنڈے کو بیٹھتی ہوں فون کے پاس، تو پھر میں کہتے اچھا امی کو فون کر لوں، اچھا بہن کو کر لوں، اچھا فلانے کو کر لوں. ایک ہی جگہ پر سب کے مل جاتے، ایک کو رکھا ایک کو کیا، ایک کو رکھا ایک کو، سب کے حقوق ادا کر دیے یہ نہیں جلدی سے. پھر اسی طرح اس میں میرے ڈیلی پروگرام لکھے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں جانا ہے. ایک دن میں کئی اپائنٹمنٹس بعض اوقات ہوتی ہیں، پرسنل وزٹس بھی اگر ہیں تو وہ بھی ساتھ. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں تو کہیں فوتگی ہوگی، کہیں کوئی بیمار ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اس میں نوٹ ہوتی جاتی، کیونکہ اس سے بوجھ پڑتا ہے ذہن پہ. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ کاٹن بڈز رکھے ہوئے ہیں، کبھی کان کھجانے پڑتے ہیں تو آپ کسی سے نہ مانگیں. یہ ہے بہت پرسنل باتیں، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ ان چیزوں کو بھی کسی سے مانگنے سے پرہیز کریں. پھر اسی طرح یہ ٹیبلٹس ہیں، سر درد یا کچھ بروفن وغیرہ رکھی ہوئی ہے اپنی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب لوگ آ کے دیتے ہیں، تو کوشش کرتی ہوں کہ اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہو کہ کسی سے لینا نہ پڑے. پھر اسی طرح اس میں تھوڑے سے سونف رکھے ہوئے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جسے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے یون کرنے کا ہوتا ہے، اسی کے اندر ہاتھ ڈال کے ایک چھوٹی سی چٹکی بھری اور منہ میں رکھ لی اور یوننگ سب ختم ہو جاتی ہے. پھر اور اسی طرح ہائی لائٹر وغیرہ بھی رکھے ہوئے. اچھا اسی طرح ایک اور میرے پاس چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے جس میں عموماً میں یہ جو اہم کام ہوتے ہیں، جو میرے آئیڈیاز ہوتے ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا ذمہ داریاں، یا کوئی بات کرتا ہے تو بعض اوقات آپ سوچتے رہتے ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتے. اسی طرح ایک اور فائل ہے جس میں اسٹوڈنٹس کی یہاں کی کوئی چیزیں مجھے دیتے ہیں لوگ تو وہ رکھ لیتی ہوں، گھر سے آتے ہوئے کسی کو دینا ہے تو وہ رکھ لیتی ہوں. تو ان سب چیزوں سے سہولت اتنی ہو جاتی ہے کہ وقت بچتا ہے. ورنہ اگر آپ ہر چیز ذہن کے اوپر رکھ کے تو کرنا شروع کریں تو آپ کو بہت ٹائم ضائع ہو جائے گا. یہ تھے کچھ ٹپس کہ جب آپ بھی تدریس کے لیے نکلیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ دیں گے. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کو الہدا کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں. الہدا کا لفظ جو ہے یہ ہے دال یہ سے ہے، ہدن ہدایت. چونکہ اس ادارے کا بنیادی مقصد قرآن کی تعلیم دینا ہے، قرآن کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور قرآن کے آنے کا جو بنیادی مقصد ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا نام الہدا رکھا گیا ہے، جس کا معنی ہے دا گائیڈنس یا ہدایت. اس کا اصل موٹو کیا ہے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور یہ ہدایت کسی انسان کی نہیں، میری نہیں، کسی اور کی نہیں، بلکہ اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے. یعنی ہدایت یا رہنمائی کے بہت سے سورسز ہوتے ہیں دنیا میں، آپ کو مختلف چیزوں کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، لیکن انسان کو اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو یہ ہے بیسک تھیم اس ادارے کی.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی خواہش، اور پھر انہی علوم پر فوکس. نام اس کا صرف الہدیٰ نہیں، الہدیٰ انٹرنیشنل ہے، یعنی یہ ہدایت صرف کسی ایک شہر، کسی ایک خاص علاقے یا کسی ایک خاص ملک تک نہیں، بلکہ میں قرآن کیوں سیکھوں؟ تاکہ میں اپنے آپ سے لے کر پوری دنیا کو فائدہ پہنچا سکوں جہاں جہاں بھی جاؤں. تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے کہ قرآن کے نور کو، قرآن کی روشنی کو، قرآن کی لائٹ کو کہاں تک پہنچایا جائے؟ دنیا کے ہر گوشے تک. یہ مقصد ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس مقصد میں کس طرح اور کیسے کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر 1000 میل کا بھی فاصلہ آپ کو طے کرنا ہو تو آغاز ایک قدم سے ہی ہوتا ہے، اور قدم قدم آپ اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں. یہ ادارہ کوئی سیاسی ادارہ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی وقتی یا ہنگامی یا کوئی مذہبی یا لسانی یا کسی اور محدود مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. اور یہ ہر انسان کا، خواہ وہ مسلمان ہے یا نان مسلم، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس دنیا میں جب وہ آیا ہے تو اس کو راضی کر کے ہی واپس جائے. کام کرنے کی میتھڈالوجی کیا ہے کہ یہ ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن کے طور پر رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے. 1994 سے باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہوا تھا، اور 2 اس کے بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو اسلامی تعلیم کو عام کرنا، اور دوسرا انسانیت کی خدمت خلق. اور الہدیٰ انٹرنیشنل کمپنیز آرڈیننس حکومت پاکستان 1984 کے تحت رجسٹرڈ ہے. اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے. فاؤنڈیشن کے جتنے بھی حسابات ہوتے ہیں آمد و خرچ کے، وہ سب حکومت پاکستان دیکھتی ہے، اس کے سامنے جاتے ہیں اور آڈٹ ہوتے ہیں. اور اس کو جو ڈونیشنز دی جاتی ہیں، یہ ادارہ بنیادی طور پر ڈونیشنز پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ڈونیشنز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ایک پروویژن ہے کہ ایسے ادارے جو نان پروفٹ ہیں ان کو یہ سہولت مہیا کی جاتی ہے کہ جو ان کو ڈونیشنز دیں ان کی وہ ڈونیشن انکم ٹیکس سے مستثنا ہو، تو وہ بھی سہولت اس ادارے کو حاصل ہے. مقاصد کیا ہیں؟ ہر طرح کے تعصب اور فرقہ واریت سے پاک اسلامی اقدار اور افکار کو خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کی کوشش کرنا. یہ لفظ جو ہے علمی اور تحقیقی، یہ بہت قابل توجہ ہے. اگر آپ کو کوئی بھی بات بتائی جائے تو وہ خیالات اور خواہشات پر مبنی نہ ہو بلکہ علم کی بنیاد پر ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچ بیسڈ ہے، یعنی سنی سنائی کہانیاں اور باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اصلیت نہیں، ان پر توجہ نہیں دی جائے گی. جو چیز بھی لی جائے گی، قبول کی جائے گی، وہ علم کی بنیاد پر تحقیق کے ساتھ اور اتھینٹک بات لی جائے گی. پھر دوسرا مقصد کیا ہے کہ معاشرے کے جو پسماندہ طبقات ہیں، نادار، مستحق، ضرورت مند یا آفت زدہ لوگ، ان کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے بنانا اور ان پر عمل کرنا. ان مقاصد کی تکمیل کے لیے فاؤنڈیشن کے تحت 3 شعبے ہیں. ایک تعلیم کا ہے، دوسرا نشر و ارشاد کا ہے، تیسرا خدمت خلق کا ہے، یعنی ایجوکیشن، ماس کمیونیکیشن اور سوشل ویلفیئر. یہ 3 پروجیکٹس ہیں اس تنظیم کے. تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ اس آیت پر بیسڈ ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، یعنی سب کو ایک ہی کام نہیں کرنا، بلکہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے جو دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے، کیونکہ دین کا علم تو ہر ایک پر لازم ہے. اب سب یہاں نہیں آ سکتے، سب کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن ایسی جگہ یا ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں ہر ایریے سے لوگ آئیں، سیکھیں اور واپس جا کر کیا کریں؟ اپنے علاقوں میں دوسروں کو بھی اس روشنی سے منور کریں، جس کا آغاز وہ کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے کریں گے. الہدیٰ کی ایکٹیویٹیز ہیں کچھ مختصر سی: ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، تعلیم اور تربیت، ماس کمیونیکیشن اور خدمت خلق، سوشل ویلفیئر. پہلا شعبہ، اس میں سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن فار ویمن قائم کیا گیا ہے، جس میں پری ڈپلوما، ڈپلوما، پوسٹ ڈپلوما، سرٹیفکیٹ اور مختلف کورسز کرائے جاتے. اور ڈپلوما کورسز 4 طرح کے ہیں. ایک تعلیم الاسلام ہے، تعلیم القرآن ہے، اگست سے اگست تک، یہ ینگ گرلز کے لیے ہوتا ہے. تیسرا علم الکتاب ہے جو شام کو ہوتا ہے. نور القرآن ہے جو گھریلو خواتین کے لیے ہے، یہ 2 سال کا کورس ہے جس میں ہفتے میں صرف 4 دن پڑھائی ہوتی ہے. اس ڈپلوما کورس کو ڈیزائن کس طرح کیا گیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے.
جو کچھ آپ کو پڑھایا جائے گا اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اس میں 4 اہم چیزیں ہیں. نمبر 1 تلاوت قرآن، یتلو علیہم آیاتہ، اس میں تجوید ہے، ناظرہ ہے اور کچھ صورتوں کا حفظ کرنا ہے. دوسرا یعلمہم الکتاب ہے جس میں ترجمہ قرآن ہے، تفسیر ہے، عربی لکھنے کا طریقہ اور علوم القرآن، گرامر، عقیدہ، یعنی کچھ تو ڈائریکٹ اس سے متعلق ہے، کچھ اس کو سیکھنے میں مددگار ہے، تعلیم کتاب. اور پھر یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو دیگر مذاہب کا ذکر ہے جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے یا مشرکین کا ذکر ہے تو ان پر بیسڈ دیگر ادیان کی بھی اسٹڈی ہے. اور پھر قرآن کو آگے پہنچانے کے طریقے میں دعوت و تبلیغ کا ایک سبجیکٹ. حکمت میں حدیث، علوم الحدیث، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم ہیروز جس میں صحابہ اور تابعین کے حالات ہیں، فقہ اور اصول الفقہ. یزکیہم میں دعائیں بھی ہیں، یعنی دعاؤں کو یاد کر کے انسان اللہ کی مدد حاصل کرے، اور اس کے علاوہ تربیہ کے مختلف ٹاپکس، یعنی پرسنالٹی گرومنگ ہے بیسیکلی اس میں. گویا ہمارا منہج یا میتھڈ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، اور وہ کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ یعنی تربیت. ٹھیک ہے، تو یہ 4 بیسک کمپوننٹس یا آپ یوں کہیے کہ اجزاء ہیں آپ کی تعلیم کے. نمبر 1 قرآن کی آیات صحیح پڑھنی آتی ہوں. نمبر 2 اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کے اندر غور و فکر. نمبر 3 حکمت جس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور ان کی سیرت اور ان کا عمل ہے. اور نمبر 4 تربیت اور تزکیہ، یعنی صرف علم نہ ہو بلکہ اس علم کی جھلک اخلاق اور معاملات میں بھی نظر آئے. اس میں تدریس کے دوران آپ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں. ماس کمیونیکیشن ایک الگ باقاعدہ شعبہ ہے جس میں کچھ اسٹوڈینٹس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہیلپ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی اسکل یا کوئی آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور کچھ جو پڑھ کے جا چکے ہیں وہ باقی اسٹوڈینٹس کے لیے ایسی پریزنٹیشنز تیار کرتے ہیں. آڈیو لائبریری بھی موجود ہے جس میں مختلف طرح کی لیکچرز سننے کے لیے اور گھر والوں کو سنوانے کے لیے ایشو ہوتے ہیں. پھر کچھ کورسز تو جیسے اس پریمیسز کے اندر ہیں، لیکن کچھ کورسز مختلف علاقوں میں بھی شروع کیے گئے ہیں جن کی یہاں سے سپرویژن ہوگی. اس میں آپ دیکھیے سرٹیفکیٹ شارٹ کورسز بھی ہیں، پھر کمیونٹی ایجوکیشن پروگرام بھی ہیں جیسے ویکلی کلاسز وغیرہ. اس کے علاوہ سپروائزڈ ایجوکیشن میں تعلیم دین پروگرام ہے، کیسٹ کلاسز ہیں، کورسپونڈنس کورس ہے، خط و کتابت کورس، صوت الہدا اور تعلیم دین. تعلیم دین پروگرام جو ہے یہ برانچز کے نام سے بھی مشہور ہے. اسکولز آف اسلامک اسٹڈیز کے نام سے ہم نے برانچز کچھ قائم کی ہوئی ہیں جن میں خواتین کے لیے اندرون ملک اور کچھ باہر کے ملکوں میں بھی 1.5 سالہ اور 2.5 سالہ تک کورس موجود ہے حسب ضرورت اور حسب حالات. ان میں بھی آلموسٹ وہی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. برانچز میں بھی جتنی استطاعت ہے، یہ جتنا ممکن ہے اتنا لٹریچر یا اتنی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں. بیسیکلی چونکہ اسلام آباد میں یہ انسٹیٹیوٹ قائم ہوا تھا، وہاں سے یہ آج سے 4 سال پہلے کراچی میں شروع ہوا تھا، تو زیادہ تر برانچز اسی ایریا میں ہیں. اب کراچی میں بھی کچھ علاقوں میں برانچز قائم ہو گئی. دبئی میں کلاس شروع کی گئی جس میں پاکستانی اور انڈین اسٹوڈنٹس ہیں. پھر کورسپونڈنس کورس میں وہ لوگ جو کسی بھی صورت نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا سکتے ہیں نہ برانچ میں جا سکتے ہیں، بہت ہی سخت مجبوریاں، گھر سے نکل نہیں پاتے، تو وہ لوگ پھر گھر بیٹھ کر بھی کورسپونڈنس کورس کے ذریعے کیسٹس پر تفسیر سن کر پیپر حل کر کے بھیجتے ہیں. شارٹ کورسز میں گاؤں کی لڑکیوں کے لیے 3 ماہ کا کورس، میٹرک کے امتحان سے فارغ ہونے والی بچیوں کے لیے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن سے پہلے 6 to 8 ویکس کا کورس، سمر کورس. پھر اسی طرح مردوں کے لیے بھی کچھ کلاسز ہوتی ہیں. پھر کمیونٹی ایجوکیشن بھی ہے، اس میں ہفتہ وار پروگرام ہے، ویکلی کلاسز ہیں، اردو میں، انگلش میں. بچوں کے پروگرام ہیں کلرز آف اسلام کے نام سے، ریئلٹی ٹچ،
انگلش میں ویکلی کلاس تھی. پھر اسلامی مہینوں میں اسپیشل لیکچرز بھی ہوتے ہیں. رمضان میں دورہ قرآن ہوتا ہے. حج اور عمرے کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام آج کل بھی چل رہا ہے. جو لوگ حج پہ جانے والے ہیں ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. پھر عیدوں کے موقع پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عید کے لیے رہنمائی، مختلف لیفلیٹس اور اس طرح کی چیزیں بھی اویلیبل کی جاتی ہیں. اس طرح ہمارے ملک میں جو دیگر تہوار ہیں جیسے بسنت ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، اپریل فول، نیو ایئر وغیرہ پر معلوماتی لٹریچر کی تقسیم. پھر خوشی غمی کے جو مواقع ہیں ان پہ کیا کیا جائے اس پر تربیت کا اہتمام، مختلف جگہوں پر درس. پھر ایک تعلیمی اصلاحی اور فلاحی پروگرام، اس میں کچی بستی کے پروگرام، جیل پروگرام، گاؤں وغیرہ میں ہسپتالوں میں مریضوں کو وزٹ کرنا، سوشل ویلفیئر کے کچھ کام. اور ماس کمیونیکیشن. ماس کمیونیکیشن کا اصل موٹو کیا ہے کہ قرآن سب کے لیے، یعنی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو یہاں الہدیٰ میں اندر آ جاتے ہیں، بلکہ کہیں بھی کوئی ہے ان تک، چاہے ریٹن، چاہے کیسٹ، چاہے ویڈیو، آڈیو، CD، کسی بھی طرح ہر ہاتھ اور ہر دل تک پہنچانے کا ایک خواب ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام، وہ پیغام ہر بندے تک پہنچ جائے. اس دنیا میں آیا ہے کیا اس کے بغیر ہی چلا جائے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو اس کے رب نے اس کے لیے کیا کہا ہے. اس کے لیے کچھ شعبے ہیں جیسے آڈیو ویژن کا شعبہ ہے. اس میں مختلف تفسیر، قرات، دعاؤں اور لیکچرز وغیرہ کی آڈیو کیسٹس اور CDs کی تیاری بھی ہوتی ہے اور ان کو پرنٹ بھی کرایا جاتا ہے. ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز کے ذریعے، کارڈز اور بکس اور کیسٹس کی تیاری کے ذریعے، اسٹالز لگا کر مختلف جگہوں پر کیسٹس وغیرہ اویلیبل کرنا. الہدیٰ کی ایک ویب سائٹ بھی ہے جس میں فری ڈاؤن لوڈ کرنے کی لیکچرز کی سہولت بھی موجود ہے. تیسرا حصہ خدمت خلق ہے. خدمت خلق میں شادی پروگرام ہے جس میں میرج بیورو ہے ایک، اس کے تحت رشتوں کے لیے بھی کوشش کی جاتی. پھر اسی طرح شادی باکس کی تیاری کہ ضرورت مند لوگوں کی شادی کے لیے کپڑے اور مختلف چیزوں کی تیاری. پھر اسی طرح غریب عورتوں کو مختلف علاقوں میں گھریلو مہارتیں جیسے سموسے بنا کر بیچیں، یا اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے ہنر سیکھ کر پھر اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں. پھر ٹھیلے اور سلائی مشینیں وغیرہ بھی فراہم کی گئیں تاکہ لوگ خود کام کریں، بجائے اس کے کہ صرف چند سو روپے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں زکوٰۃ کے، ان کو کام پر لگایا جائے. پھر اسی طرح یتیموں اور بہت ہی مستحق لوگوں کے جو ماہانہ وظائف ہیں وہ بھی الحمدللہ موجود ہیں، کیونکہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ قرآن ہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے دوسرے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا انتظام ایک طرح سے کیا گیا ہے. فوڈ اور کلوتھ ڈسٹریبیوشن سال بھر ہوتی رہتی ہے، گاؤں وغیرہ میں بھی، جیل میں بھی، اور بھی. کنواں کھدوانا یا پانی کا انتظام کرنا بہت بڑی نیکی ہے. تو جہاں کہیں بارشیں نہیں ہوتی یا پانی کا حصول مشکل ہوتا ہے تو الحمدللہ کافی علاقوں میں اب تک کنویں کھدوائے جا چکے ہیں. لیکن یہ سب کچھ بہت تھوڑا ہے. ابھی ہم سب کو قرآن کی روشنی ہزاروں زندگیوں تک لے کر جانی ہے انشاءاللہ. مایوس زندگیوں میں علم و ہدایت کی روشنی پہنچانی ہے. اس کے لیے ہم سب اپنے علم، وقت، سرمائے، مشورے اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.